بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد عبداللہ سلیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبداللہ سلیم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میں آج کے اس پروگرام کے اہتمام کرنے والوں، تشریف لانے والوں کی جرت کو سلام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں قائد تحریک استاد مکرم میاں محمد جمیل صاحب کی یہ کوشش انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس ملک میں ایسا انقلاب برپا کرے گی کہ ہم سر اٹھا کے جئیں گے اور سینہ تان کر جئیں گے۔ آج جو بزدلی، آج جو بادل چھٹ نہیں رہے اور اہل حدیث گھبرایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کوشش سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آنے والا دور اہل حدیث کا ہوگا اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال کر ہمیں اس مشن سے کبھی بھی باز نہیں رکھا جا سکتا اور ہمیں کبھی بھی ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تحریک کے ساتھ آپ کا تعاون ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر ایسا ہے تو وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اسی نام پہ یہ وطن بنا ہے۔ اور میں آپ کو اس موقع پہ صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ وہ میسج یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہماری زندگی کی رونق ہیں اور یہ ہمارا قیمتی ترین اثاثہ ہیں۔ ہمارے ذمے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے نونہالوں کی جو امت کا فخر ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہیں، جو اس امت کے ملت کے ستارے ہیں، ہم ان کی تربیت توحید کی بنیاد پہ کریں، توحید کی بنیاد پہ کریں۔ ہم یہ نرسری، یہ پودے اس طرح تیار کریں کہ اہل حدیث کے گھر میں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ 100% لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور یہی ہم سے اسلام کا تقاضا ہے۔ دیکھیے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو کون سی فطرت دی جاتی ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ فطرت سلیمہ توحید کی فطرت دی جاتی ہے، اور حکم کیا ہے جب وہ دنیا میں آئے تو اس کی اذان میں کیا، اس کے کان میں کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک دعوت توحید زندہ باد۔ اب اس سے آگے بڑھیں۔ کونین کے تاجدار نے کیا فرمایا تھا؟ جب تمہارا بچہ زبان کھولنے کے قابل ہو تو اسے کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ سکھانا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک خوبصورت قرآن کی تربیت کا اصول سیکھیے۔ سورہ لقمان میں ہے، جناب لقمان اپنے بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سب سے پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم۔ کہتے ہیں میرے بیٹے زندگی بھر کبھی شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑی امن کی بربادی کی علامت ہے۔ اس قوم کا امن تباہ ہو کر رہ جاتا ہے جس معاشرے میں شرک کی گندگی اور نجاست ہو،
شرک نہیں کرنا۔ اب ایک باپ اور ہے، دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم۔ اب یہ دیکھیے کہتے ہیں میرے بیٹو مجھے یہ بتلاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس عقیدے پر قائم رہو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابا جی ہم تو تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دنیا میں شرک پھیلانے کے لیے، ہمارے بچوں کو ورگلانے کے لیے اور ان کے کردار کو دنیا کے فتنے فحاشی اور یعنی کی رو میں بٹھانے کے لیے لاکھ جتن کرتا پھرے، جب ہم نے ان کے یقین عقیدہ توحید پہ پختہ کیے ہوں گے تو انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ اس ملت کے چمکتے ہوئے ستارے بنیں گے، وہ امت کا فخر بنیں گے۔ ان نونہالوں کو عقیدہ توحید کی بنیاد پہ تربیت دو، انشاءاللہ ہر طرف توحید کا پرستار دکھائی دے گا۔ وما علیہ الا اللہ۔